ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے صحرا کا بیٹا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ اس بات کو کئی صدیاں گزر چکی ہیں۔ روم کے ایک عالیشان محل کے کشادہ کمرے میں ایک پادری رئیس قبیلہ کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ گفتگو کا محور اس آیت ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے مخالفین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بے شمار لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کرنے لگے ہیں۔ اچانک پادری نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کیا، جزیرہ عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ یہ گفتگو ان کا ایک غلام بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ گفتگو سنتا گیا اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ اس نو عمر غلام کے چہرے سے ذہانت و متانت ٹپکتی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ وہ اس معاشرے سے بخوبی واقف تھا جس میں سوائے فحاشی، ریانی، بے حیائی اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھانے کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ پہروں بیٹھ کر سوچا کرتا کہ آخر وہ کب تک غلامی کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ وہ ان ہزاروں غلاموں میں سے ایک تھا جن کو زبردستی پکڑ کر بازار غلاموں میں بیچ دیا گیا۔ کبھی کبھار اس کو اپنا ماضی یاد آتا، اپنی مادری زبان یاد آتی جس کو وہ آہستہ آہستہ بھول رہا تھا اور رومیوں کی زبان اس کی مادری زبان پر غالب آ رہی تھی۔ اب اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چلی تھی۔ بھرپور جوانی اس سے بار بار مطالبہ کرتی تھی کہ وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالے۔ آخر وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا جو کبھی ایک بستی پر حکمران تھا۔ وہ اس دن کو کبھی نہیں بھول سکا تھا کہ جب وہ اپنی والدہ کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے فرات کے کنارے کسی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا والد سنان النمیری ایران کے بادشاہ کسرا کی جانب سے عراق کی ایک بستی کا گورنر تھا اور خالص عربی نسل تھا۔ اس کی والدہ بھی عرب کے مشہور قبیلے بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھی۔ والدہ کی طرح اس کا باپ بھی اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ گورنر کا بیٹا ہونے کے ناطے اس کا بچپن بڑا خوبصورت اور خوب ناز و نام میں گزرا تھا۔ بچپن سے وہ تیر اندازی کا ماہر تھا، تلوار کے کرتب دکھاتا اور دوڑ میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاتا۔ اس کی عمر 15 سال ہو چکی تھی مگر وہ اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے اپنی عمر سے کہیں بڑا نظر آتا تھا۔ اس زمانے میں وقت کی دو بڑی طاقتوں ایران اور روم میں مسلسل لڑائی رہتی تھی۔ کبھی ایک کا پلہ بھاری ہو جاتا، کبھی دوسرے کا۔ ایک دوسرے کے علاقوں میں شب خون مارے جاتے، مال و متاع لوٹ لیے جاتا، عورتوں کو لونڈیاں اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ اپنے وطن سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اچانک رومی لٹیروں نے شب خون مارا، سامان لوٹ لیا، کتنے ہی قتل ہو گئے اور بقایا کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں یہ نوجوان بھی شامل تھا جو مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا روم پہنچ گیا اور اب غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ مقامی زبان پر خوب دسترس حاصل ہو چکی تھی اور عربی زبان آہستہ آہستہ بھول رہا تھا، مگر جب وہ اپنے ماضی پر غور کرتا تو بے اختیار اٹھتا کہ میں عربی نسل ہوں اور صحرا کا بیٹا ہوں۔ یہ نوجوان جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور ان کے بارے میں عموماً یہ تصور پایا جاتا تھا کہ وہ رومی نسل سے تھے۔ پادری سے اللہ کے رسول کی آمد کی بشارت سنی تو مکہ کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ
ایک لمبی جدوجہد کے بعد وہ مکہ پہنچ گئے۔ ان کے سر کے بال سرخ تھے۔ رومی زبان بھی عربی زبان پر غالب آ چکی تھی، لہذا مکہ والوں نے ان کا نام سہیب رومی رکھ دیا۔ مکہ کے سادات میں سے عبداللہ بن جدعان کی کفالت میں کاروبار شروع کیا اور جلد ہی ان کا شمار امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کے ساتھ ساتھ حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولے۔ ایک دفعہ ایک لمبے تجارتی سفر پر انہیں جانا پڑا۔ جب سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو مکارم اخلاق کا درس دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، ایک رب کی طرف بلاتے ہیں اور غیر اللہ کی پوجا سے روکتے ہیں۔ حضرت سہیب نے پوچھا، کہیں وہی تو نہیں جن کا نام امین ہے؟ جواب ملا، ہاں وہی۔ مزید تصدیق چاہی، اچھا جن کو صادق بھی کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ تو ان سے کہاں ملا جا سکتا ہے؟ ان کا پتہ اور ٹھکانہ کیا ہے؟ حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں صفا پہاڑی کے دامن میں واقع ارقم بن ابی ارقم کے گھر دار ارقم کو اسلام کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم کے لیے خاموشی سے استعمال کر رہے تھے۔ کسی بہی خواہ نے پتہ بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ ذرا دیکھ بھال کر جانا، کہیں قریش کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ اس دعوت کے سخت مخالف ہے، اور اگر اسلام قبول کرنے والے کا طاقتور قبیلہ نہ ہو یا غلام اور کمزور ہو تو اسے خوب مارتے اور تنگ کرتے ہیں۔ پھر ایک دن حضرت سہیب دار ارقم پہنچ گئے۔ گھر میں داخل ہونے لگے تو عمار بن یاسر نظر آئے۔ پوچھا، عمار تم یہاں کہاں؟ عمار نے پوچھا، آپ کہاں؟ دراصل دونوں کی منزل ایک ہی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اکٹھے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو گلے لگایا اور اکٹھے ہی کلمہ پڑھایا۔ چنانچہ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی دن ایک ہی وقت میں اسلام لائیں۔ سیرت کے قارئین کے لیے دور مکی کی آزمائشوں اور تکالیف کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، تاہم جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ کمزوروں، غلاموں، یتیموں اور بے قبیلہ لوگوں پر قریش کا خوب زور چلتا تھا، اس زمن میں حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وافر حصہ پایا اور بے پناہ طور پر ستائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے عزم عام دیا۔ لوگ رفتہ رفتہ جیسے حالات اجازت دیتے ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کرتے گئے۔ حضرت سہیب رضی اللہ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہجرت کرے، مگر اللہ تعالیٰ کو ابھی ان کے ایمان کا مزید امتحان مقصود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو باقی ماندہ مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید تنگ ہو گیا۔ ان میں سہیب رومی رضی اللہ عنہ سر فہرست تھے۔ یہ مالدار تو تھے مگر ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا۔ مشرکین نے ان پر پہرے دار مقرر کر دیے کہ ہجرت نہ کرنے پائے۔ ادھر انہوں نے جو مال کمایا تھا اس کو سونے چاندی کی صورت میں جمع کر کے گھر کے کونے میں دفن کر دیا، اور پھر ایک سرد رات کو تیر کمان سنبھالی، تلوار گلے میں لٹکائی، پہرے داروں کو چکما دیا اور مدینہ کی راہ پر چل دیے۔ پہرے داروں کو جب احساس ہوا کہ سہیب رضی اللہ عنہ نکل چکے ہیں تو فوراً پیچھا کیا۔ اتنے میں صبح نمودار ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے سہیب رومی رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ کوشش کر کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنی کمان میں تیر چڑھا کر قریش کو للکارا، اللہ کی قسم تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ کی قسم تم میری طرف بڑھنے کی غلطی کرو گے تو میں اپنے ایک ایک تیر سے تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، کیونکہ تم سب میرے تیروں کی زد میں ہو۔ پھر جو بچ گئے ان کا اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا تا آن کا میں قتل ہو جاؤں۔ قریش میں سے ایک بولا، دیکھو سہیب، ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا مال اور جان دونوں سلامتی کے ساتھ مدینے لے جاؤ۔ تم اپنے ماضی کو فراموش کر بیٹھے،
तुम तो मक्का में फकीर, मुफलस और कलाश होकर आए थे। यहाँ तुमने बहुत कुछ कमाया, कारोबार किया और मालदार बन गए। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु ने उनकी गुफ्तगू सुनी, जरा सा तामुल किया और पूछा, अगर मैं तुम्हें अपना सारा माल दे दूं तो मेरा रास्ता छोड़ दोगे? उन्होंने कहा, हाँ। आपने उनको दफीने वाली जगह बताई और उन्होंने आपका रास्ता छोड़ दिया। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु ने सारी जिंदगी की कमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर लुटा दी। अब वो थे और मदीने का सफर था। ख्वाहिश यही थी कि जल्द अज जल्द अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंच जाए। सफर में थकावट महसूस होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में ताज़ा कर लेते और ताज़ा दम होकर फिर चल पड़ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुबा में ही मुकीम थे कि हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी का वालेहाना इस्तकबाल किया, मोहब्बत से गले लगाया और 3 मरतबा फरमाया, अबू याहिया, तिजारत नहायत कामयाब रही। हजरत सुहैब का चेहरा खुशी से तमतमा उठा और उन्होंने फौरन कहा, अल्लाह की कसम, इस वाक़े का मेरे अलावा किसी को इल्म नहीं था। ये यकीनन हजरत जिब्राइल आपको बताकर गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदे पर प्यार आ गया और जिब्राइल अमीन आसमान से वही लेकर आ गए और फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है, और बाज लोग ऐसे भी हैं कि अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी शफकत करने वाला है। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु का सहाबा कराम में नहायत आला मुकाम व मर्तबा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे खूब मोहब्बत फरमाते। बाज़ औक़ात हंसी मजाक की नौबत भी आ जाती, लेकिन ये एक इस्लामी मुआशरे का लतीफ मजाक होता। एक मर्तबा हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु की आंख दुख रही थी, आंख में दर्द और सामने ताजा खजूरों का खोशा। वो चुन चुन कर खा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतबस्सम निगाहों से देखा, फिर मुस्कुराते हुए फरमाया, सुहैब, तुम्हें तो आशोबे चिशम है, इसके बावजूद खजूरें खा रहे हो। फौरन अर्ज किया, मैं बीमार आंख की तरफ से नहीं बल्कि दूसरी आंख की तरफ से खा रहा हूं या रसूलल्लाह, जिसमें दर्द नहीं है। हजरत सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हु नहायत निडर और दिलेर थे, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार थे। अपनी जिंदगी के बारे में खुद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मैदान जंग में भी तशरीफ ले गए, मैं आपके हमरा होता था। जब कभी आपने किसी से बैत ली, मैं वहां हाजिर होता था। कोई भी फौजी दस्ता हरकत में आता, मैं उसके साथ जाता। आप किसी भी गज़वे में शरीक होते, मैं हमेशा आपके दाएं बाएं होता। मुसलमानों को कहीं से कोई खौफ व खतर महसूस होता तो मैं हमेशा उसको टालने में सबकत करता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुश्मन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पटकने दिया हो। हजरत सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हु इतने सखी थे कि जो माल भी मिलता उसको मुस्तहिकीन में तकसीम फरमा देते। दस्तरखान नहायत वसी था, मस्कीन, यतीम, कैदी, मुसाफिर सभी शरीके ताम होते। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल पैरा रहते थे जिसमें आपने फरमाया है, ऐ लोगों, आपस में खूब सलाम फैलाया करो और कसरत से खाना खिलाया करो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जब कातिलाना हमला हुआ तो आपने अपने मुसल्ला पर हजरत सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा किया, बल्कि हुक्म फरमाया कि लोगों को नमाज सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु पढ़ाएंगे। हालांकि उस वक्त दूसरे कुबार सहाबा कराम मौजूद थे। आपका इंतकाल मदीना मुनव्वरा में 38 हिजरी में हुआ।